بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ماحول میں ہر انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ پوری دنیا آج پریشانی کے عالم میں ہے. عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے، کشمکش کے شکار ہے. ہر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کورونا کے ماحول میں مدارس مساجد کو بند کر دیا گیا، اسکول کالج بھی اب تک بند ہے. مدارس و مساجد کے کھلنے کی امکانات بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا معلوم کب مدارس و مساجد کو کھولا جائے، کب پھر سے اسی طرح کا ماحول پیدا ہو جس طرح مساجد کے اندر ایک نورانی ماحول رہتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے، ایک اچھا ماحول جمعہ کے دن رہتا ہے، عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، بہت ہی اچھا ماحول، خوشگوار ماحول رہتا ہے. لیکن اس کورونا کے ماحول میں بالکل عجیب سا ماحول بن چکا ہے. بہت ہی مختصر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مدارس و مساجد کے حوالے سے کچھ بات عرض کریں. سب سے پہلی بات تو اب یہ سمجھیں کہ مدارس کو بند کر دیا گیا، اسکول کالج کو بھی بند کر دیا گیا، اور حکومت نے یہ کہا کہ آن لائن تعلیم شروع کی جائے. رہا مسئلہ آن لائن تعلیم کا، تو اسکول والوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، اس پر یقین کر کے آن لائن تعلیم کا نظام رکھا. لیکن جب اس پر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوا، لوگوں کی باتیں بہت ساری آئی، تو پتہ یہ چلا کہ آن لائن تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فائدہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آج کے اس ماحول میں موبائل کے جو اثرات ہیں، موبائل کے جو نقصانات ہیں، جو فتنے ہیں، وہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ آج اس موبائل کی وجہ سے طلباء، اسٹوڈنٹ برباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مدارس اور بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے اسکولوں پر موبائل رکھنے پر پابندی ہے تاکہ پڑھائی میں مکمل طور پر دھیان دے سکے اور موبائل کی فتنے اور نقصانات سے محفوظ رہے. آن لائن تعلیم شروع کر کے گویا موبائل کی اجازت دی گئی، تو اس کے بعد یہ نقصانات اور یہ فتنے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ آن لائن تعلیم سے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت ساری جگہوں میں اسکولوں کے طرز پر مدارس میں بھی آن لائن تعلیم کا نظام رکھا گیا ہے کہ آن لائن تعلیم شروع کی جائے. لیکن اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آن لائن تعلیم فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ تعلیم کو بند رکھنے کے بجائے تعلیم جاری رکھی جائے، آن لائن سے کام چلایا جائے. ایک پہلو یہ ہے کہ آن لائن تعلیم نہ کی جائے، بلکہ جب مدارس کھلیں گے تو باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز ہو. اب دونوں بات کو اچھی طرح سمجھیں. آن لائن تعلیم شروع کرنے سے یہ نقصان پیدا ہو سکتا ہے کہ گویا طلبہ کے اندر اساتذہ کی اہمیت اتنی باقی نہیں رہے گی. موبائل سے جو روکا جا رہا تھا، موبائل کی اجازت طلبوں کو نہیں ملی تھی، اب آن لائن تعلیم شروع کر کے گویا موبائل کی اجازت مل گئی اور موبائل پر پابندی بھی لگانا مشکل ہو سکتا ہے. اسی طرح جو روحانیت طلباء اور اساتذہ سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اس سے جو روحانیت پیدا ہوگی اور اس سے جو فائدہ محسوس ہوگا، اور اس تعلیم سے جو دل پر اثر پیدا ہوگا، وہ آن لائن سے حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے
کہ علم جو ہے یہ بالمشافہ حاصل ہوتا ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سینہ بسینہ ہی علم منتقل ہو سکتا ہے. آن لائن تعلیم سے اگرچہ ایک نظام تو پیدا ہو سکتا ہے، علم تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے آج کی اس ماحول میں دارالعلوم دیوبند نے اب تک یہی فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن تعلیم کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ جب مدارس کھلیں گے، ماحول پیدا ہوں گے، تو اس وقت باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز ہوگا اور اس وقت تعلیم بالکل جاری رہے گی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آن لائن تعلیم کرنے سے روکا تو نہیں جا سکتا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آن لائن تعلیم کا نظام نہ رکھا جائے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے رابطہ صدر سے یہ اعلان آیا ہے، رابطہ مدارس سے، کہ آن لائن تعلیم میں فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے. کئی سارے خطرات ہیں، کئی سارے اندیشے ہیں، کئی سارے خدشے ہیں، اور کئی سارے فتنے رونما ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دارالعلوم کے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن تعلیم نہ کی جائے، بلکہ جب مدارس کھلیں گے، ماحول اچھی پیدا ہوں گے، تو انشاءاللہ باضابطہ طور پر تعلیم شروع کی جائے گی. اب اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں رکھے کہ اب مدارس و مساجد بند ہے، تو ایسے ماحول میں جو اساتذہ وہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے ان کی تنخواہ دی جائے، اپنی حیثیت کے بقدر، وسعت کے بقدر تنخواہ دی جائے، تنخواہ نہ روکی جائے. بہت سارے محتمم حضرات تنخواہ بالکل ہی بند کر دی ہے، یا کہ اساتذہ کو ہی معذرت کر دی ہے کہ آپ چلے جائے، ہم تنخواہ نہیں دے سکتے. حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کچھ اساتذہ کا بھی تعاون ہو، کچھ محتمم حضرات کا بھی تعاون ہو، اور اس اعتبار سے اساتذہ کو تنخواہ دی جائے. اس موجودہ دور میں اساتذہ کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 ہوتی ہے. اتنی کم تنخواہ میں اس کے بعد تنخواہ بند کر دیا جائے تو کیسے خرچہ چل سکتا ہے، اور گھر کا چلنا بڑا مشکل ہوگا. اسی لیے تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ، اور دارالعلوم دیوبند سے بھی اعلان آیا ہے کہ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ نہ روکی جائے، اپنی وسعت کے بقدر، حیثیت کے بقدر تنخواہ جاری رکھا جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کا تعاون کیا جائے. اساتذہ بھی اس اعتبار سے تعاون کرے اور کوشش یہ کرے کہ اپنی تنخواہ کے بقدر رقم کہیں سے حاصل کر کے مدرسے میں جمع کرائے اور اپنی تنخواہ وصول کر لے. امید ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد حالات اچھے ہوں گے، اور پھر اسی طرح مدارس کا نظام باقی رہے گا اور تعلیم کا آغاز انشاءاللہ ہوگا. دعا یہ کرتا ہوں اور تمام حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ جلد سے جلد دینی ماحول کے پیدا ہونے کے لیے دعا کریں، اچھے ماحول پیدا ہو جائے اس کے لیے دعا کریں، مدارس و مساجد کے کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائے اس کے لیے دعا کریں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.